جی السلام علیکم پیارے بچوں، سبق نمبر 1 کے تیسرے لیکچر کے ساتھ محمد امین حاضر ہے۔ آپ امید ہے کہ آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجئے تاکہ ایک سیکوینس میں آپ کو جو ہے وہ لیکچرز ملتے رہیں۔ اور یہاں پر پلے لسٹ کے اندر 10th اردو جو ہے وہ موجود ہے، آپ نے اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہے، وہاں پر آپ کو سارے لیکچرز مل جایا کریں گے ترتیب سے۔ تو آئیے آج کا ہم لیکچر آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کل یہاں تک جو ہے وہ پڑھا تھا اور امید ہے کہ آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک بھی جو ہے وہ کاپیز کے اوپر جیسے ہی آپ چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ آئیں گے تو وہ چیک بھی کیا جائے گا۔ اچھا جی، آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں یہاں سے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آئے۔ پروفیسر پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈیش تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ ذرا بھی فرق نہیں پڑا، یعنی کہ پرانے دوستوں سے ملن جلن ویسا ہی تھا بالکل ان کے ساتھ رسم و رواج۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں، یعنی کہ بضد ہوئے ہوں گے اپنے استاد سے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر آئیں اور اپنی تقریر کیا کریں، کوئی مضمون آپ نے لکھا ہو تو وہ لازمی آ کر پڑھیں اس کو۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، شدہ یعنی کہ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ میں تمہیں پڑھاتا رہا ہوں، تمہاری اصلاح کرتا رہا ہوں، تمہاری درستی کرتا رہا ہوں، اور اب یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تمہارے شاگرد میری اصلاح کرنے پہ آ جائیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کے ساتھ کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، بالکل دلچسپی انہوں نے نہ لی اور راضی نہ ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، محاورتاً کہا گیا، یعنی کہ بہت غصے کا اظہار کیا گیا ہوگا، اور پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق کے ایک طویل لیکچر دیا، یعنی پطرس بخاری نے وہاں پر ایک کہ کیسے جو ہے براڈ کاسٹنگ کی جاتی ہے، اصول و ضوابط کے ہیں، تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیسے تم لوگ جو ہے وہ اپنے اخلاقیات کو بہتر کرو، بات تو کھلی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا لاؤ۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، عام جو دستور ہوتا ہے اپنی کارروائی، یہ لفظ انڈرلائن کیجئے گا، اکثر لوگ یہاں پر ایک لکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ لفظ جو ہے بڑی بڑی جگہوں پہ غلط لکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں 2 دفعہ آتا ہے، کارروائی۔ تو دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودہ ہاتھ سے لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے اس میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی کہ سبب بن گیا کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ بھاگا، مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہاں پہ دعاؤں کا مطلب بددعائیں ہیں۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے، یعنی کہ جو معاہدہ ہے برائے مہربانی اس پر سائن کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اخلاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان۔ یہ آپ کو تاثیر کے اوپر ایک علامت نظر آئی ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ علامت تخلص ہے، ہر شاعر اپنا ایک تخلص رکھتا ہے اور اس تخلص کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے ان کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا، مقالہ ایک مضمون لکھا ہوا، اور اس پر گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ آپ نے جتنے اوپر نمبرنگ لکھی ہوئی ہے برائے مہربانی یہ لازمی جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، ان میں سے بھی جو ہے وہ MCQs آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حامد علی خان رسالہ ڈیش کے بانی اور ایڈیٹر تھے، الحمرا کے، اس طرح سے اس میں سے بھی MCQs آ جاتے ہیں۔
ہوتی۔ ایک جلسے میں تھوڑا سا ویو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، یعنی کہ مضمون پڑھا۔ اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کس نے مقالہ پڑھا تھا، MCQs۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی۔ کس کو شوخی سوجی؟ پطرس بخاری کو۔ فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے کچھ زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض احمد فیض کی بات ہو رہی ہے، اور بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا یہ انہوں نے کہا، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، اور جی ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں، اور نہ پوری کی پوری تاریخ جو ہے انہوں نے بیان کر دی۔ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ علامت حذف ہے، آپ اسٹار نوٹس کے بالکل آخر میں جب آپ دیکھیں گے وہاں پر رموز اوقاف کی علامتیں بھی دی گئی ہیں۔ یہ 9th کلاس میں بھی تھیں، 10th میں بھی تھیں، اور یہ بتاتا چلوں بچوں اگر آپ یہیں پہ سیکھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، چونکہ یہ آگے چل کر 2nd ایئر میں یہ پورے 5 نمبر کا سوال ہے۔ یہ جو علامتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے علامت تخلص بھی بتایا، اب جیسے یہ علامت دیکھیں، یہ کویسچن مارک ہے، سوالیہ ہے، اور یہ انورٹڈ کوما جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، لکھتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا، مجھے یعنی کہ شاہد احمد دہلوی، مصنف کا نام نہیں بولنا آپ نے، اوکے، اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی۔ فیض پشیمانی سے، شرمندہ سے بار بار مرزا کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود صاف بالکل خاموش بیٹھے ہوئے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ چائے پی رہے ہوں گے، میں بھی کہ آپ یہ ناشتے کے وقت جو ہے یہ لیکچر سن رہے ہوں، اور میں بھی آپ شام کے وقت سن رہے ہوں۔ بہرحال میں تو اس وقت شام کو یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، جیسے آج 7 اپریل ہے اور 6:11 ہے، تو مجھے تو بڑی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، ختم ہوا غصہ۔ اہم پیراگراف ہے جی، نشان لگائیے گا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، پڑھنے اور پڑھانے کی نوکری تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد، یعنی کہ وہ وظیفہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے اس کو پینشن بولتے ہیں، کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی تھا رہا، یعنی کہ یہ MCQs بھی ہے، شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے، آپ نے انڈرلائن کرنا ہے، اور ان کا یہ شغل، یہ کام اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ، MCQs بڑا حصہ کہاں پہ سرو ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا، کتابیں خریدنے میں۔ تو یہ اقتباس یعنی کہ نثر پارہ جو ہے آپ نے نشان لگانا ہے، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کرو فریاد ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، گھر کی سواری یعنی کہ بالکل نمود و نمائش کر کے شان و شوکت سے نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ ڈیش کے مریض تھے، یہ یاد رکھنا ہے بیٹا کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ معدے کے مریض تھے، اور مرزا محمود سرحدی، وہ آگے چل کر ایک نظم آئے گی، اکثر بچے اس MCQs کو مکس کر دیتے ہیں، وہ دمے کے مریض تھے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا ڈیش کے مریض تھے۔ اگر آتا ہے تو سامنے آپشن آپ نے دیکھنی ہے، اگر دونوں آپشن آ جاتی ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ تو دونوں آپشن درست تھی، تو ڈیفینیٹلی پھر دونوں درست ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ سبق نمبر 1 سلیبس میں شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا محمد سعید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، اور یہی چیزیں اگر آپ کے اندر بھی ہوں گی تو آپ بھی بالکل زبردست زندگی گزاریں گے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔
دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار تھی بڑی فرما بردار طور طریقے والی، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، ضرورت ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ، ایک مطمئن قلب، پرسکون دل کی دولت سے مالا مال تھے۔ تو یہ اقتباس جو ہے اس کو بھی نشان ضرور لگائیے گا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ، انڈرلائن دانش کدہ، شروع کیا گیا۔ اس میں 4 دانشور عقل مند بلائے جاتے تھے۔ ایم سی کیوز، جی بورڈ میں اکثر ایم سی کیوز آیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے اسٹار نوٹس کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو تمام تعلیمی بورڈز کے جو ہے پیپر لگے ہوتے ہیں، تو ہم اس پہ چونکہ ہر سال ورکنگ کرتے ہیں تو اس لیے کافی حد تک جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایم سی کیوز اکثر بورڈز نے پوچھا ہوتا ہے۔ 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ فوراً ہی دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک پروگرام جو ہے وہ پی ٹی وی پہ کسوٹی بھی چلتا رہا۔ تو یہ تو خیر ریڈیو پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی، میں سے مراد شاہد احمد دہلوی۔ تو میرے سوالات یعنی کہ میزبانی فرائض سر انجام دیتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت کرنا منظور فرما لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ محاورہ ہے جی 9th میں آپ نے پڑھے، 4 چاند لگنا، بہت ترقی کرنا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، ذرا مسکرائے، فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ تو یہ بڑا فکر انڈرلائن کیجئے گا۔ میں نے قدری کی، میں نے ضد کی، مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، بالکل نہ ہلے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، بڑے قانونی آدمی تھے، اور جو کہہ دیتے، کہ لفظ انڈرلائن کیجئے گا، یوں لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم جو عام طور پر لکھتے ہیں وہ کاف ہے لکھ دیتے ہیں تو وہ کہہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اردو کا صحیح لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہہ، اوپر زبر لگا دیتے ہیں، اس سے نہ پھرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، مسلم لیگ کا کونسل کے ممبر بھی چنے گئے، کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959، یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کا آگے بھی ذکر ہوگا، یہ انڈرلائن کیجئے گا کہ کب بنا، وہ ادیبوں کا، رائٹرز کا ایک ونگ جو تھا، ایک گروپ جو تھا، وہ کب بنا؟ تو 1959 میں بنایا گیا۔ تو مرزا صاحب بھی ہی نے ان کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی تھی، انڈرلائن۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، اکھیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بوموں کے سائے میں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، خوبصورت، مطلب ان کا جسم بڑا تندرست اور اجلا سا رنگ تھا، مسکراتا ہوا چہرہ، آنکھوں کی بومیں جو ہے وہ گہری گھنی تھیں، روشن آنکھیں تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، کترواں مونچھیں تھیں، مونچھیں جو ہے تراشی ہوئی تھیں، اور ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، بڑے زبردست پرسنالٹی والے۔ اور 1930 میں جب میں نے یعنی کہ مصنف نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر کوئی 44-45 سال کی تھی، اور 1962 میں جب وہ 76 سال کے ہوئے کے تھے تو تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس کے باتیں کرتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے 2-4 نوجوانوں میں سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، سوٹ سے مراد پینٹ کوٹ۔ ان میں سے سب سے نفیس خوبصورت سوٹ جو ہے مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے ہوئے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا مگر روب گاڑنے کے لیے، کسی کے پہ روب ڈالنے کے لیے وہ کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 2-4 لفظ انگلش کے بول کر دوسروں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو انگریزی بولے وہ پڑھا لکھا بھی ہو، تو بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد بھی ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ، یہ ایک بیماری ہے جس سے ہاتھ کپ کپاتے ہیں، آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں
انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اپنا گھر بھلا، یہ آج کل کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے۔ آپ اپنا وقت بالکل نہ ضائع کیجیے اور اس فارمولے پر عمل بھی کریں۔ آپ بھلے اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور وفادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں، نیک تمنائیں یعنی کہ صرف دعائیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم، ایسی بڑی علم والی ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، اور تصنیف کا نام تھا گنجینہ گوہر۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے سنا ہوگا، انڈرلائن کیا ہوگا، MCQs بنائے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اسٹار اردو نوٹ سے جو ہے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو وہ فکر نہیں کرنی کہ کچھ بچوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں مجھے لکھیں یا یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے نیچے جو ہے کمنٹس میں مینشن کریں، کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اس سے مزید جو ہے وہ خوشی ملتی ہے۔ اللہ حافظ۔